اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس پر ہم تمام کا ایمان ہے۔ تو ہم کو جو ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری نظروں میں اس کا کیا مقام ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی عظمت اور حقیقت کو کیا سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم اس کا صحیح مقام اور اس کی صحیح حیثیت سمجھیں گے، تب ہی ہم اس کی تلاوت کے حقوق، اس کے آداب اور اس کی شرائط کو پورا کریں گے۔ اور جب اس کی قدر و قیمت کا احساس اگر ہم کو ہوگا تو ہم جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو لگا دیں گے۔ یہ کتاب جو ہے دراصل ہمارے رب کے اس وعدے کی تکمیل ہے جو انسان کو اس نے دنیا میں بھیجتے ہوئے کیا تھا۔ فرمایا تھا کہ پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، انہیں ان کمزوریوں سے آگاہ کیا گیا جن کمزوریوں کے ساتھ انہیں دنیا کی زندگی گزارنی تھی۔ وہ کمزوریاں تھی غفلت، بھول، ارادے کی کمزوری اور شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کمزور اور ضعیف مخلوق تھے اور بلا شبہ انسان جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو پہلی آزمائش میں جب وہ پھسل گئے تو لازماً پریشانی ہوگی، خوف ہوگا، غم ہوگا کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، تو اس لیے ان کو تسلی ان الفاظ میں دی گئی کہ تمہیں جو ہے میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، اور جو بھی اس ہدایت کے پیچھے چلے گا وہ غم سے نجات اور چھٹکارا پائے گا۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو خیر اور شر کی کشمکش میں، جس پر اس پوری زندگی کے انجام کا انحصار ہے، یہ اس میں سہارا ہے، یہ ہتھیار ہے، یہ ایک محفوظ اور سیدھا راستہ ہے جو ہمیں کامیابی تک لے کر جاتا ہے۔ یہ اصل میں خود بخود چلنے والا راستہ ہے، کیونکہ جب قرآن کو تھام کر اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو راستہ خود بخود ہی مل جاتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو زندگی کی کشمکش میں جب کہ حوصلے ٹوٹتے ہیں، ہمتیں پست ہوتی ہے، ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہم کو خوف گھیر لیتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، تو یہ قرآن مجید ہی جو ہے تو آگے بڑھ کر ان تمام اندھیروں کو کاٹتا ہے اور اپنے مقام پر انسان کو قائم کرتا ہے۔ اور یہی وہ کتاب ہے کہ جو روشنی اور نور ہے۔ بار بار کہا گیا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نور آیا ہے، اور جہاں پر نور آ جائے وہاں اندھیرا ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اندھیرا ٹھہر جائے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے دل کے اندر اندھیرے ہو، اخلاق پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوں، یا معاشرے پر اندھیرے چھائے ہوں، تو ان سب اندھیروں کو چھانٹ کے اجالا دینے کا کام جو ہے تو یہی کتاب کرتی ہے۔ اس کی عظمت اور منزلت کا عالم یہ ہے کہ یہ کتاب خود کہتی ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہوگا سورہ حشر کی وہ آیت، کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ اللہ کے آگے جھک جاتے، پھٹ پڑتے، اور پہاڑ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن یہ انسان کا حوصلہ ہے کہ وہ اسے پڑھتا ہے اور اس کے بعد بھی نہیں پھٹتا، اس کا دل نرم نہیں پڑتا، آنسو آنکھوں کے راستے نہیں بہتے، نہ اس کے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے نہ اعمال پہ۔ تو ظاہر ہے کہ جس اللہ کا یہ کلام ہے، جس کے ایک جلوے سے جو ہے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اگر واقعی اس کا کلام ہے تو پھر پہاڑ اس پہ کیسے ٹھہر سکتے؟ لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس پر جو ہے غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، وہ یہ کلام کو سنتا بھی ہے تو اس سے اثر نہیں لیتا۔ تو یہی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو کہ انسان کو اپنے رب اور مالک سے قربت عطا کرتی ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ کیسا ہے، اس سے تعلق کیسا ہو، صرف یہی کتاب ہم کو بتاتی ہے۔ پوری کتاب اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ کیسا ہے، اس کو کیا پسند ہے، پسند پر چلنے والوں سے وہ دنیا میں کیا سلوک کرتا ہے اور وہ آخرت میں کیا کرے گا۔ ہماری نظر ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ نظروں میں نہیں سما سکتا، لیکن اپنا کلام جو ہے اس نے ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔
اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز جو اس نے بھیجی ہے اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اس سے تعلق توڑنے کے نتیجے میں قوموں کو زوال آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جو ہے تو ایک طویل حدیث موجود ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگاہ رہو، فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ آپ نے یقیناً اس کے کئی چھوٹے چھوٹے حصے بھی سنے ہوں گے، یہ بہت طویل حدیث ہے۔ تو اس پر حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نجات پانے کا ذریعہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اس میں تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں، اس میں تمہارے بعد آنے والوں کی اطلاعات ہیں، یعنی اعمال اور اخلاق کے جو دنیاوی اور اخروی نتائج مستقبل میں سامنے آنے والے ہیں، قرآن مجید میں ان سب سے بھی آگاہی دے دی گئی ہے۔ تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے، قرآن میں ان کا فیصلہ موجود ہے، اور جب کوئی جابر اور سرکش اور مغرور اس کو چھوڑے گا تو اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا، اور جو کوئی ہدایت قرآن کے بغیر تلاش کرے گا تو اس کے حصے میں جو ہے اللہ کی طرف سے صرف گمراہی آئے گی۔ قرآن ہی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی حق مبین ہے، جس کی پیروی سے، جس پر عمل سے خیالات جو ہے وہ کجی سے محروم رہتے ہیں، زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، اور علم والے کبھی اس کے علم سے سیر نہیں ہوں گے، یہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور قرآن کی یہ شان ہے کہ جب جنہوں نے اس کو سنا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ ہم نے قرآن سنا جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی، بس ہم جو ہے اس پر ایمان لے آئے۔ اور جس نے قرآن کے موافق بات کہی اس نے سچی بات کہی، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوا، اور جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل و انصاف کیا، اور جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ کتنی جامع حدیث ہے جس میں تقریباً ساری چیزیں ہی جو ہے بتا دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے تو واضح ہدایت موجود ہے کہ ہم کن راستوں پر چل کر زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں اور کن راستوں پر زندگی ناکام ہو جاتی ہے۔ ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید جو ہے فرقان ہے، حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی چیز، یعنی یہ کسوٹی ہے جس پر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم طے کر سکتے ہیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیا افضل ہے اور کیا کمتر ہے۔ تو ہر چیز کا فیصلہ جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید شفا بھی ہے، جب انسان مختلف قسم کی کمزوری ہو، چاہے وہ روحانی ہو، وہ اخلاقی ہو، وہ سماجی ہو، بیماریوں اور برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو قرآن مجید علاج ہے ان بیماریوں کا۔ قرآن مجید نور ہے، روشنی ہے، ایک ایسی روشنی جس کے ذریعے سے ایک فرد کو بھی راستہ نظر آ سکتا ہے، منزل نظر آ سکتی ہے، اور پورے سماج کو بھی راستہ نظر آ سکتا ہے۔ پورے سماج میں بھی جو ظلم و زیادتی کی جو تاریکی نظر آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو درکار روشنی ہے وہ روشنی قرآن مجید ہی دیتا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہم تمام جانتے ہیں کہ قرآن مجید ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کئی مرتبہ ہم سنتے بھی ہیں یہ ایک دستور ہے، ایک ایسا دستور، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن جس میں زندگی کے الگ الگ معاملات کے سلسلے میں واضح طور پر رہنمائی کی گئی ہے۔ وہ اصول ہم کو دیے گئے ہیں جس کے ذریعے سے ایک انڈیویجول، ایک فرد بھی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، اور ساری دنیا میں بھی عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ ایسے نظام کو بنانے کے لیے جو بیسک اصول درکار ہے ان کی طرف بھی قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جامع ترین کتاب ہے جو ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں ہدایت دیتی ہے۔ اب یہ اتنی عظیم کتاب، یہ اتنی عظیم نعمت، تو اس کے حقوق بھی ویسے ہی ہوں گے۔
ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کے حقوق کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آج ہم قرآن مجید کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بھی یہ بات کہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے جو ہے لاد دیا تھا۔ اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا رویہ غلط ہوتا ہے، اگر ہم غلط رویہ اختیار کرتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی جو ہے تو کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، کوئی نجات کی راہ نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہم صحیح رویہ اختیار کریں اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس قرآن مجید کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ ایمان جو ہے پورے تصدیق قلب اور گہرے یقین سے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہمارا گہرا یقین قرآن پر ہوگا، ہمارا دل سے ایمان قرآن پر ہوگا، تو ہمارے دل پہ اس کا احترام نقش ہو جائے گا، اور دوسری طرف ہم کو قرآن سے گہری محبت اور والہانہ عشق قائم ہو جائے گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اچھی طریقے سے اور دیکھیں کہ ہمارا جو ہے قرآن مجید پر یقین اور ایمان کیسا ہے۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اولین سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس چیز پر جتنا زیادہ انسان کا یقین ہوتا ہے اس کا عمل بھی اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے۔ تو یہ یقین اور ایمان اگر ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، انقلاب۔ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو گیا کہ یہ جو کلام ہے یہ ہمارے خالق کا کلام ہے، یہ ہمارے مالک کا کلام ہے، تو ہماری فکر اور نظر دونوں میں تبدیلی آ جائے گی، اور پھر جو ہے تو ہم کو یہ محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے جو ہے تو قرآن مجید سے بڑھ کر کوئی دولت اور کوئی نعمت موجود ہے ہی نہیں۔ جب یہ یقین کامل، جب پورا مکمل یقین اور ایمان قرآن پر ہمارا ہو گیا تو پھر اس کی تلاوت جو ہے تو ہماری روح کی غذا بن جائے گی، اس پر غور و فکر جو ہے ہمارے دل اور ذہن کے لیے روشنی بن جائے گا، اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے جو ہے ہم پھر کبھی سیر نہیں ہو سکیں گے۔ وہ جو ابھی ہم نے حدیث میں سنا نا کہ اس کے علم سے جو ہے تو کبھی سیر نہیں ہو سکتے، تو ویسا ہی معاملہ جو ہے ہمارا ہو جائے گا، اور اپنی بہترین ذہنی فکری صلاحیتیں جو ہے تو ہم پوری عمر اس پر تدبر کرنے میں، اس پر تفکر کرنے میں، اس کو سمجھنے میں لگا کر بھی ہم یہ محسوس کریں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، اور یہ جو ہے ایمان کی روشنی سے ہوگا۔ تو جتنا زیادہ یقین ہمارا پختہ ہوگا اس کتاب پر اتنا ہی ہم کو نجات کی راہیں ملیں گی، اتنا ہی ہم کو ہدایت کی راہیں ملیں گی۔ تو شرط اول اور شرط لازم اور قرآن کا پہلا حق ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، پورے دل کے ساتھ، پورے تصدیق قلب کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر ہم کو بھی جو ہے تو اس سے گہری محبت اور والہانہ عشق ہو جائے گا، وہ عشق جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ پھر قرآن مجید کا جو دوسرا حق ہے وہ یہ ہے تلاوت قرآن۔ ہم تمام جانتے ہیں تلاوت قرآن، قرآن مجید پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں ہی قرات اور تلاوت یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اصل قرآنی اصطلاح جو ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے وہ تلاوت ہی ہے، اور یہ اصطلاح جو ہے، یہ ٹرم جو ہے تو یہ آسمانی کتابوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہم کہتے ہیں ہر چیز کے پڑھنے کو، یہ ہر چیز کے لیے عام ہے، قرآن کے ساتھ یہ مخصوص نہیں ہے۔ تلاوت کا لفظ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ مخصوص ہے۔ تلاوت قرآن ایک بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کا بھی ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے یہ صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ
بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے غذا ہے، اور غذا جو ہے یہ ایک مرتبہ نہیں لی جاتی، بلکہ جس طریقے سے ہم اگر ہمارے جسم کو تر و تازہ، مضبوط، صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ہماری غذا کا خیال رکھتے ہیں، تو ویسے ہی اگر اپنی روح کو ہم مضبوط، تر و تازہ، چاق و چوبند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی غذا کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا، اور روح کی غذا جو ہے قرآن مجید ہے۔ یہ جو ہے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور مشکلات کے مقابلے میں مؤثر ہتھیار ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی کتاب سے جو کچھ تمہاری طرف وحی ہوتی ہے اسے پڑھو، کوئی نہیں جو اس کے فرمودات کو بدلنے والا ہو، اور تم اس سے ہٹ کر کوئی جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، مگر کلام جو ہے وہ خدا کا ہوتا۔ اس طریقے سے جو ہے تو سننے والے سے بات کرنے والے کا جو ہے ایک نیا تعلق ابھرتا ہے۔ ایک محترم امین الحسن صاحب نے اپنی کتاب جو ہے نفس کا تزکیہ فرد کا ارتقاء میں یہ بات کہی ہے کہ ایزوتسو نامی جو جاپانیز فلاسفر ہے، تو اس نے جو ہے تو اپنی کتاب گاڈ اینڈ مین ان دی قرآن، اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان جو ہے تو 4 قسم کے تعلقات ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو تعلق ہے وہ ہے اونٹولوجیکل ریلیشن شپ، یعنی ایک خالق اور مخلوق کی حیثیت سے تعلق، خالق بنانے والا، مخلوق جس کو بنایا گیا ہو اس کی حیثیت سے تعلق۔ دوسرا تعلق جو ہے وہ ہے لارڈ سرونٹ ریلیشن شپ، یعنی معبود کے ساتھ فرما برداری اور اس کی عبادت کا تعلق۔ تیسرا تعلق جو ہے وہ ہے ایتھیکل ریلیشن شپ، اخلاقی تعلق۔ اور چوتھا تعلق جو ہے کمیونیکیٹیو ریلیشن شپ، یعنی کلامی تعلق۔ تو قرآن کی تلاوت ہم اگر کرتے ہیں یا کسی اور سے سنتے ہیں تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جو پیدا ہوتا ہے وہ کلامی تعلق ہوگا، وہ کمیونیکیٹیو ریلیشن شپ ہوگی، یعنی قرآن کے ذریعے سے ہم نے اللہ سے بات کی۔ ایک لافانی ہستی جو ہے جس کو کبھی زوال نہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ایک فانی ہستی سے بات کر رہی ہے۔ اس سے بڑی سعادت مندی کی بات جو ہے وہ انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم تصور کریں انسان اور گھوڑے کے درمیان جو ہے کمیونیکیٹیو ریلیشن شپ قائم ہو جائے، دونوں کے درمیان بات چیت، کلامی تعلق پیدا ہو جائے، دونوں جو ہے فہم اور شعور کے الگ الگ لیول پر ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، گھوڑا جانور ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان اگر کلامی تعلق پیدا ہو جائے، گھوڑا جو ہے وہ انسان کی باتوں کو سمجھنے لگے، انسان جو ہے انسان اس کو ہدایت دے، انسان جو ہے اس کو اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ بتائے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مطلب یہ چیز کیسی ہوگی۔ تو ایسا ہی جو ہے تو یہ خدا جب انسان سے کلام کرتا ہے، جب اللہ انسان سے بات کرتا ہے تو یہ اس کے لیے معمولی بات ہے، مگر ہمارے لیے جو ہے تو یہ انتہائی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے کلام ہم سے جو ہے تو بات چیت کر رہا ہے۔ تو اللہ کے کلام میں، خدا کے کلام میں جو ہے تو یہ زبردست تاثیر اور قوت تسخیر پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تلاوت کرنے پر جو ہے قرآن اپنی تاثیر سے، اپنی تسخیر سے جو ہے تو انسانوں کو گرویدہ کر لیتا ہے۔ تلاوت کے لفظ سے جو ہے تو عام طور پر یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ہم جو ہے رینڈملی بس قرآن کو اٹھائے، پڑھے، یا نماز میں کھڑے ہو کر تلاوت کر لیں، اسی طریقے کا ایک تصور ہمارے ذہن میں تلاوت کا بن چکا ہے۔ لیکن تلاوت کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں جس روٹ سے نکلا ہے اس کے معنی ہے پیچھے آنے کے، اس کے معنی ہے کہ دل و دماغ اس کے پیچھے لگ جائے، زندگی بھی اس کے پیچھے لگ جائے، اور قدم بھی اس کے پیچھے لگ جائے، وہی امام ہو، وہی نور ہو، وہی ہدایت ہو، وہی رہنما ہو۔ جب انسان اس کو پڑھے تو اس کا دل اس کے اندر جذب ہو جائے، اس کی آنکھیں جذب ہو جائے، کوئی گوشہ، کوئی پہلو جو ہے تلاوت کے اثر سے خالی نہ رہے۔ تلاوت کے اس عمل سے جب زبان جو ہے الفاظ ادا کرے گی تو آنکھیں جو ہے بہنے لگے گی، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، دل بھی کانپ اٹھے گا، عمل بھی بدل جائے گا، سوچ میں بھی انقلاب آ جائے گا۔ یہ سب کچھ جب اس کے پیچھے لگ جائے تو یہ تلاوت کا عمل ہوگا، اور اسی تلاوت کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے۔
قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت کا حق ہے کیا اور اس کی ادائیگی کی کیا شرائط ہے. تو قرآن کی تلاوت کی کچھ شرائط ہے، اس کے تلاوت کے کچھ حقوق ہے جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی چیز ہے تجوید. آپ تمام اس سے واقف ہیں کہ قرآن مجید کے حرف کی شناخت، ان کو پہچاننا، ان کے قرآن کے جو مخارج ہے اس کا صحیح علم، قرآن میں جو رموز اوقاف ہے اس کی ضروری معلومات، اس کو جو ہے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں. اور جس کے بغیر جو ہے تو قرآن مجید کی صحیح تلاوت ممکن نہیں ہے. تو ہم میں سے جو ہے تو ہر ایک کو قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی صلاحیت لازماً پیدا کرنا ہے، لازماً. اور یہ قرآن مجید کے حق تلاوت کی اولین شرط ہے کہ قرآن مجید کو جو ہے تو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن کو جو ہے تو زندگی کے معاملات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے، یہ اس کی تلاوت کا حق ہے. تو ہم میں سے جو ہے تو ہر ایک تلاوت کا ایک مقرر نصاب کو پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے. ہو سکتا ہے کہ سب کے لیے جو ہے قرآن مجید کا نصاب الگ الگ ہو، کوئی 2 رکوع پڑھے، کوئی 1 سورت پڑھے، لیکن لازماً اس کو ہم کو لازماً اپنے معمول میں شامل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 2 دن قرآن مجید کی تلاوت کی جوش میں آ کر پھر 4 دن کے لیے چھوڑ دیا، پھر 2 دن تلاوت کی. نہیں، عمل ہمارا تھوڑا ہو لیکن مستقل طور پر ہو. یہاں تک کہ جو لوگ قرآن مجید پر دن رات غور و فکر کرتے ہیں، اس کے تدبر میں لگے رہتے ہیں، قرآن کی ایک ایک سورت پر وہ برسوں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس سے خالی نہیں ہے. ان کو بھی قرآن کی تلاوت کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ قرآن کی مسلسل تلاوت سے جو ہے تو ان کی بھی بہت سی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز کے جو ہے تو بے شمار نئے نئے پہلو بھی جو ہے تو سامنے آتے رہتے ہیں. یہ ہو گئی دوسری چیز. سب سے پہلی یہ کہ ہم کو جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا ہے. دوسرا کہ اس کو اپنا معمول بنانا ہے پڑھنے کا. تیسرا تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو جو ہے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے. ہم میں سے ہر شخص اپنی حد تک بہترین اسلوب کے ساتھ اچھی سے اچھی آواز میں زیادہ سے زیادہ خوش الحانی سے جو ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ تم جو ہے تو قرآن کو اپنی اچھی آوازوں سے قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ وارننگ بھی دی ہے کہ جو قرآن کو خوش الحانی سے نہ پڑھے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بہرحال ہر شخص کو اپنے ذوق حسن کی سماعت کی تسکین جو ہے تو قرآن کی تلاوت اور اس کی سماعت میں تلاش کرنی چاہیے. اور خاص طور سے جو لوگ شعر و شاعری کا ذوق رکھتے ہو تو وہ تو خاص طور سے جو ہے تو قرآن مجید کو بہترین قرات کے ساتھ پڑھنا سیکھے. قرآن کی تلاوت اور اس کا سننا جو ہے تو وہ بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ حق کو پہچان لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعے سے جو ہے ہم تمام واقف ہیں کہ کس طریقے سے جب وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے اور پھر کسی نے ان سے کہا کہ اپنے گھر کی خیر خبر لو، پھر ان کی بہن نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سنا تو میں نے کہا کہ یہ کلام جو ہے یہ کس قدر اعلیٰ و عرفہ ہے. مجھ پر جو ہے تو رخت طاری ہو گئی. اسی طریقے سے اور دور نبوی کے کئی واقعات ہیں کہ کئی لوگ جو ہے صرف قرآن کی تلاوت سن کر جو ہے دائرے اسلام میں آ گئے. اگر ہم دور حاضر کے واقعات کو دیکھیں تو دور حاضر کا ایک واقعہ جو ہے مولانا وحید الدین خان نے اپنی کتاب عظمت اسلام میں لکھا ہے کہ انگلینڈ کے ایک مشہور پروفیسر تھے، پروفیسر آربری. ان کے پڑوس میں جو ہے تو ایک مسلمان رہا کرتا تھا. ایک روز وہ جو ہے ریڈیو پر قرآن کی قرات سن رہا تھا، تو یہ آواز جو ہے پروفیسر آربری کے کان میں پہنچی تو ان کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا اس قرآن کی تلاوت کا، اور انہوں نے جو ہے اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے
آگے جا کر اس کا ٹرانسلیشن بھی جو ہے تو انگلش میں کیا۔ تو قرآن میں جو ہے ایسے کئی واقعات ہیں، نہ صرف دور نبوی میں، بعد کے دور میں، بلکہ آج بھی ہمارے سامنے کئی ایسے زندہ واقعات ہیں۔ تو قرآن میں جو ہے صرف اس کی تلاوت جو ہے اتنا اثر ڈال سکتی ہے، تو آپ سوچئے کہ جب اس کو ہم عملاً اس کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، تو یہ کیسا انقلاب ہمارے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر پیدا کرے گا۔ تو قرآن میں دلوں کو کھینچ لینے کی جو زبردست طاقت ہے وہ تمام ادوار میں یکساں ہے۔ قرآن اپنے معنی، اپنے مفہوم، اپنی فصاحت اور بلاغت میں نہ صرف منفرد ہے، بلکہ اس کا جو آواز کا حسن ہے تو وہ بھی دلوں کو کھینچ لینے کی ایک زبردست قوت اور طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید کی خوش الحانی سے، اچھی آواز سے تلاوت ایک سما پیدا کر دیتی ہے، اور اگر تلاوت میں تاثیر داؤدی ہو تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ اچھی قرات کے سننے کو خود اپنا بھی معمول بنانا ہے، اور گھر کے ماحول کا بھی حصہ بنانا ہے، جہاں پر ہمارے گھر میں ہر دم جو ہے قرآن کی آواز گونج رہی ہے۔ چوتھی یہ چیز کہ تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی ہے، کہ اس سے تو ہم واقف ہے کہ باوضو ہو ہم قبلہ رخ ہو کر کہ ہمارا دل جو ہے جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں وہ، اور صاحب کلام یعنی جس نے اس کلام کو نازل کیا ہے اس کی عظمت سے معمور ہو، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ تلاوت کرے۔ تلاوت کی نیت جو ہے ہماری صرف اور صرف ہدایت کی ہو، اور کوئی دوسری نیت نہ ہو، اور اس میں اپنے آپ کو بدلنے کے عزم کے ساتھ قرآن کو پڑھے، یہ سوچ کر پڑھے کہ ہم جو ہے اس کلام کو اللہ سے سن رہے ہیں۔ امام غزالی جو ہے وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں وہ، کہ ایک بزرگ نے کہا کہ پہلے میں جو ہے اس کتاب کو ایسے ہی پڑھتا تھا، یعنی قرآن مجید کو میں ایسے ہی پڑھتا تھا، پھر میں نے سوچا کہ میں اس قرآن کو جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہا ہوں، تو میرے مزے اور میری کیفیت میں جو ہے تو اضافہ ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں تو اس کو جبرائیل امین سے سن رہا ہوں، تو پھر میرا مزہ اور بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے فرض یہ کیا کہ میں خود اللہ کے سامنے موجود ہوں، اور وہی اس کلام کو سنا رہا ہے، یہ کلام میرے اوپر نازل ہو رہا ہے، تو میری کیفیت کا کوئی اندازہ نہ رہا۔ تو قرآن کو جو ہے ہم کو بھی اس کیفیت سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پانچویں اہم چیز جو ہے اس میں تلاوت قرآن کے آداب میں ترتیل ہے، ترتیل۔ اور یہ تلاوت قرآن کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز، خصوصاً تہجد کی نماز میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا جائے، اور اسے ترتیل کہا جاتا ہے، جس کے دل پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ورتل القرآن ترتیلا جو کہا گیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو اس کے پڑھنے کے لیے تہجد کا وقت بہترین ہے۔ یہ تھی پانچویں چیز ترتیل آداب میں۔ چھٹا یہ حفظ۔ ترتیل کی شرط لازم یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ جس حفظ کا میں یہاں پہ تذکرہ کر رہی ہوں وہ یہ حفظ ہے جو ترتیل قرآن کا حق ادا کرے، اور یہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ ہر مسلمان جو ہے مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو جو ہے تو وہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر اس کا کلام سنا سکے۔ ہمارا اس طریقے کا یہ ایک ہمارے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم جو ہے 2 سال پہلے جتنی صورتیں ہم کو یاد تھی آج بھی ہم کو اتنی صورتیں یاد ہے، اس پر ایک آیت کا اضافہ بھی نہیں ہوا۔ تو ہم میں سے ہر شخص قرآن کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو، اسے اپنا جو ہے اصل اثاثہ سمجھے، اپنا اصل سرمایہ سمجھے، اور اس میں جو ہے تو مسلسل اضافے کے لیے کوشش کرے، تاکہ تلاوت قرآن کی جو سب سے اعلیٰ صورت ہے، سب سے عرفہ صورت ہے، یعنی ترتیل، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، اور تہجد میں اس کو، تہجد کی نماز میں جو ہے جتنا حصہ قرآن کا یاد ہو اس کی تلاوت کرے، اور اپنی روح کو جو ہے تو بہترین غذا فراہم کرے۔ یہ تھا قرآن کا دوسرا حق، جس کے ہم نے کئی آداب اور شرائط دیکھے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن کے تیسرے حق کی طرف، کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے
کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ ایسے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہیں، اگر وہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھے تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تحقیر، اس کی توہین اور اس کا مذاق اڑانے کے مجرم سمجھے جائے، الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لے اور اس کے لیے جو ہے تو آج سے، ابھی سے جو ہے تو کوششیں شروع کر دے۔ فہم قرآن جو ہے یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کے کئی درجے ہیں، اور ہر انسان جو ہے تو اپنی فطری صلاحیت اور اپنی کوشش کے مطابق جو ہے تو اس میں سے اپنا حصہ پا سکتا ہے۔ اگر پوری کی پوری عمر بھی ہم قرآن پر غور و فکر کرنے میں لگا دیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے سیر ہو سکیں، کیونکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات جو ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو بس ہم کو چاہیے کہ ہم پورے عزم سے، پوری ہمت سے اس میدان میں جو ہے تو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ بلا شبہ ہم قرآن کا جو لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کی تفاسیر، الگ الگ تفاسیر سے اس کو جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی فہم قرآن میں مددگار ہے، لیکن قرآن کو قرآن کی صحیح روح اور اس کے صحیح فہم کو سمجھنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم اتنی عربی آنا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت جو ہے ہم اس کا سرسری سا مفہوم سمجھ جائے۔ اگر ہم اردو جانتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اردو کے جو تقریباً 1400 روٹ ورڈز ہے وہ عربی میں موجود ہے، جو عربی کا جو ہے 50% حصہ ہے۔ تو اگر ہم کو یہ اردو کے اگر 1400 روٹ ورڈز معلوم ہیں تو ہم جو ہے آسانی سے قرآن کے مفہوم کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فہم قرآن کا جو دوسرا مرتبہ ہے وہ ہے تدبر قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے، اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی جائے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں پر صحابہ کرام جو تھے وہ ایک ایک سورت کو سمجھنے کے لیے 8-8 10-10 سال جو ہے کھپا دیتے تھے۔ یہی وہ تدبر کا مرحلہ ہے کہ جب انسان اس کتاب پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر یہ کتاب اس کے لیے کائنات کے راز کھولتی ہے، یہ کتاب اس کے لیے علم و حکمت کے خزانے کھولتی ہے، اس کو حکمت حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ جو ہے تو اس حکمت کے ذریعے سے آنے والے حالات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے، مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ تو یہ حکمت کے خزانے، یہ کائنات کے اسرار اور رموز صرف قرآن پر تدبر کے نتیجے میں کھلتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابن تیمیہ جب ایک آیت کا مطالعہ کرتے، قرآن کی ایک آیت کا مطالعہ کرتے تو وہ اس کی تقریباً 100 تفاسیر دیکھتے۔ 100 تفاسیر دیکھنے کے بعد وہ یہ دعا کرتے کہ اے اللہ مجھے صحیح فہم قرآن عطا فرما۔ وہ دعا کرتے کہ اے میرے رب، اے معلم ابراہیم، مجھے فہم قرآن کی نعمت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی قرآن کا صحیح فہم عطا کرنے اور اس پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، جیسا کہ یہ ہدی للناس ہے، انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کا مقصد نزول جو ہے صرف اس صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کا لاہے عمل بنا لیں۔ جو لوگ قرآن کو کتاب الہی مانتے ہیں، اللہ کا کلام مانتے ہیں، تو ان کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو جو ہے، زندگیوں کے رخ کو جو ہے تو قرآن کی سمت عملی طور پر موڑ دے، اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کے عزم کے بعد قرآن کو پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت یعنی قرآن کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا۔ تو انسان قرآن کی انگلی پکڑ کر اگر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملی طور پہ شروع کر دے تو یقینی طور پہ وہ صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ درجہ بدرجہ جو ہے ترقی کرتا جائے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں یہ قول نقل فرمایا ہے کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں جو ہے تو سوائے لعنت کی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی وہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا یہ پڑھنا جو ہے ان کے عمل میں نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی بھی کوشش یہ ہوتی تھی کہ
جتنا وہ قرآن کا علم حاصل کرتے اس پر جو ہے تو وہ پورے عمل کی بھی کوشش کرتے، اور وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا کہ جو جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے پڑھا ہے، اس پر عمل کی توفیق انہیں حاصل ہو گئی ہے یا نہیں۔ وہ قرآن کی کسی صورت یا کسی حصے کو اگر حفظ کرتے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھتے تھے کہ صرف اس کو یاد کر لیا جائے، بلکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس قرآن کے حصے کا علم اور فہم بھی حاصل ہو جائے، اس پر عمل کی توفیق بھی ہو جائے، اور قرآن جو ہے ان کے فکر اور عمل دونوں پر حاوی ہو جائے۔ تو گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب صحابہ کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن جو ہے ان کی پوری شخصیت میں بس جائے، اور نتیجتاً ان کے علم، ان کے ذہن، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے سیرت اور کردار میں وہ پوری طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سمیہ رمضان کی وہ کتاب قرآن پر عمل پڑھی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو ہے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ وہ جو دروس قرآن کے حلقے چلاتی تھی، انہوں نے اس میں پریکٹیکلی تجربات کیے، قرآن پر عمل کی۔ وہ یہ کیا کرتی تھی کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو سلیکٹ کر لیتی، اور وہاں پر موجود خواتین بھی اور وہ خود بھی جو ہے یہ کوشش کرتی تھی کہ قرآن کی اس ایک آیت پر کئی دنوں تک عمل کیا جا سکے، کئی دنوں تک عمل کیا جائے اس طریقے سے کہ وہ قرآن کی آیت جو ہے ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، ان کی عادت بن جائے۔ مثلا مثال کے طور پہ قرآن کی وہ آیت کہ مومنین تو وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو انہوں نے پریکٹیکلی اس کا تجربہ کیا۔ وہاں پر جو خواتین تھی انہوں نے کئی دن تک جو ہے اس کا تجربہ کیا، اور اگر ان کو غصہ آ بھی جاتا تھا تو وہ اس پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ تو بعد میں وہ اپنے اس پریکٹیکلی تجربے کو شیئر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس ایک آیت پر عمل کے نتیجے میں جو ہے تو ان کے گھر کا ماحول خوشگوار ہو گیا، ان کے اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے اچھے تعلقات قائم ہو گئے، ان کے اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات استوار ہو گئے۔ تو یہ صرف ایک آیت پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو ایسی ہم نے جو ہے تو اس طریقے کی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، بلکہ ہم کو بنانا چاہیے۔ غرض یہ کہ قرآن سے استفادے کی جو صحیح صورت ہے وہ یہ ہے کہ جتنا علم اور جتنی سمجھ، جتنا فہم انسان کو حاصل ہو جائے، وہ اسے جو ہے اپنے اعمال، اپنی عادت اور اطوار اور سیرت کا حصہ بنا کر چلاتا جائے۔ پھر قرآن پر آپ دیکھیے، آپ کو جدید جو سائنس ہے، جدید ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم کسی کہ ایک چیز کو اپنی عادت کا حصہ بنانا چاہے تو اس کے لیے 21 دن درکار ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی جو ہے پریکٹیکلی یہ تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے، انڈیویجول، اور دوسرا اجتماعی ہے۔ قرآن کے ایسے احکام جو انسان کی ذاتی زندگی کے متعلق اور اس کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، اور جن پر عمل کا اختیار اسے فوری طور پر حاصل ہو، تو جس دم وہ اس کے علم میں آئے، جس وقت اس کو معلوم ہو کہ قرآن کے یہ احکام ذاتی زندگی کے تعلق سے اس طریقے کے ہیں، تو اسی وقت سے جو ہے تو اس کو اس پر عمل شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی سلامتی کی راہ ہے۔ جب کوئی خیال، جب کوئی نظریہ جو ہے انسان کی فکر میں اس طریقے سے بس جاتا ہے کہ وہ اس کی رائے بن جاتا ہے، وہ اس کا فیصلہ بن جاتا ہے، تو اس کا عمل بھی جو ہے تو خود بخود اس طریقے کا ہو جاتا ہے۔ اور آپ تمام جانتے ہیں کہ علم جو ہے بلا شبہ عمل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تاریخ کے وہ زمانے بھی جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ جب مسلمانوں نے جو ہے اس کتاب کو عملی طور پر اپنے اندر اتارا تو وہ دنیا کے رہنما بن گئے، دنیا کے قائد بن گئے، اور جب انہوں نے عملاً اس سے دوری اختیار کی تو زوال جو ہے ان کا مقدر بن گیا۔ اب قرآن کا جو 5واں حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے جو ہے تو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، دعوت قرآن، اس کی دعوت دی جائے، پوری انسانیت تک جو ہے اس کے پیغام کو پہنچایا جائے، اور یہ ہماری عظیم ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد کے مطابق جو ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک آیت یاد ہو تو وہ بھی اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، کوئی ایک سورت کے مفہوم سے واقف ہو تو وہ بھی اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے، دور نبوی میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی، تو وہ جو ہے ان کے حسن سلوک سے جو ہے ان کے
اچھے عمل سے جو ہے تو وہاں کی بستیاں جو ہے تو مسلمان ہو جایا کرتی تھی. اور یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے جو ہے عملاً قرآن مجید کا پیغام جو ہے تو لوگوں تک پہنچایا تھا عملی طور پر. تو یہ ہم کو قرآن کو جو ہے تو زندہ کتاب بنانا ہے. خرم مراد جو ہے یہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں بھی، انہوں نے خرم مراد نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب کچھ کام سے کمیونسٹ چین جانا پڑا، تو میں جب وہاں پر امیگریشن کرانے گیا تو وہاں پر جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں جو آدمی کھڑا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے ماؤ زیدونگ کا وہ بیان سنا ہے، آپ نے ماؤ زیدونگ کا وہ قول سنا ہے، اور اس نے وہ قول خرم مراد کو سنایا. پھر اس کے بعد آپ آگے پہنچے تو پھر وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، وہاں کھڑے آدمی نے وہ قول آپ کو پھر سے سنایا. پھر جب آپ کے ہوٹل میں پہنچے تو وہاں پہ بھی پہنچ کے وہ قول جو ہے آپ کو پھر سے سنایا گیا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں چین میں باہر نکلا تو ہر جگہ جو ہے تو وہاں پہ موجود لوگوں نے جو ہے تو مجھے قول سنایا. اور جب میں صبح میں ہوٹل میں جب میری صبح آنکھ کھلی اور ہوٹل کے جو وہاں کے ملازمین تھے تو وہ سب وہاں پہ گروپ بنا کر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی اور وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے. تو میرے ساتھ جو دوست تھا اس نے کہا کہ یہاں پہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے سینے پر یہی لال کتاب رکھی جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ کوئی زندہ چیز ہو تو معاشرے کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر جو قرآن مجید کو ہم کو جو زندہ چیز بنانا ہے وہ اسی طریقے کا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے ہماری زبان پہ جاری و ساری ہو. ہر ملنے والے کو، ہر دوسرے شخص کو یہ بتایا جائے کہ قرآن میں جو ہے تو کیا ہدایات دی گئی ہے، قرآن میں جو ہے کس طریقے کے احکامات دیے گئے ہیں. جب قرآن میں جان پڑ جائے گی تو اس کے کردار بھی جو ہے تو زندہ ہو جائے گے. اس کے مومن، اس کے قوی مومن، اس کے ضعیف مومن، اس کی صفوں میں چلنے پھرنے والے منافق، اس کے الفاظ میں حرکت کرنے والے کافر اور مشرک، یہ سب کے سب بھی زندہ ہو جائیں گے. ان کے نام بدل جائیں گے لیکن کردار وہی رہیں گے، اور یہی کردار جو ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے. اور جب آدمی قرآن مجید کو زندہ کتاب سمجھ کر اس کے مشن کو لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر جو ہے تو اس کو طائف، بدر، احد، مہاجرین، یہودی، انصار سب جو ہے الگ الگ روپ میں جو ہے تو مختلف الفاظ میں، مختلف زبانوں میں جو ہے اس کو نظر آئے گی. اور اسی بات کو جو ہے تو مولانا مودودی رحمہ علیہ نے جو ہے تو سلوک قرآنی کے نام سے یاد کیا ہے. تو اس طریقے سے اس کتاب پر عمل کرنا ہے کہ اس کتاب کو زندہ کتاب بنانا ہے. اور پھر قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچانے کا آخری درجہ یہ ہے کہ اس کے علم اور احکامات کو کھول کھول کر بیان کیا جائے، اور اس کے دلائل کی روشنی میں جو ہے تو دوسرے نظریات کو باطل قرار دیا جائے، اور وقت کی بلند ترین علمی لیول پر پہنچ کر اعلیٰ ترین دلائل سے جو ہے تو قرآن مجید کے حقائق کو بتایا جائے. اور یہ اعلیٰ ترین علمی سطح سے قرآن مجید کی دعوت دینا ہے. تو یہ قرآن کے جو حقوق ہم نے دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. قرآن کے ان حقوق کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ خوش قسمت قوم ہے جن کے پاس اللہ کا کلام جو ہے جوں کا تو موجود ہے. جہاں یہ بات ہمارے لیے اعزاز کی ہے، وہیں اس کی بنا پر ہمارے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. ہم سے پہلے یہ ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے ان ذمہ داریوں کا ادا نہ کیا تو ایک دوسری امت کو قرآن مجید کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، جن کو تورات دی گئی تھی، پھر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کہ کتابوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے پھر رہا ہو. تو ہم جو ہے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہمارا شمار ان میں نہ کرے، اور ہمیں جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے دے. اور وہ اس دعا کو ہمیں بار بار دہرانا چاہیے، وہ جو دعا ہے کہ پروردگار ہم پر قرآن عظیم کے بدولت رحم فرما، قرآن کو ہمارے لیے رہنما بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے. پروردگار اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کرا دے، جو ہم نہیں جانتے ہمیں وہ سکھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی. اور اے تمام جہانوں کی پروردگار تو اسے ہمارے حق میں دلیل بنا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.